نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان کے تحت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سابقہ نشست میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اکابرین کا جو اتفاق رہا کہ کائنات کی عظیم ترین شخصیت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اس کو تسلیم کرنا ہمارے ایمان کی اصل ہے، اور جب تک بندہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اس حوالے سے تسلیم نہیں کرتا تو یقین جانیے کہ وہ اپنے ایمان میں کمزور ہے اور اپنے عقیدے میں کمزور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی طریقے سے ماننا جیسے رب کائنات نے حکم دیا، ان کی سیرت اور ان کے تمام تر کمالات و اختیارات پر یقین کرنا، یہ ہمارے عقائد صحیحہ کا حصہ ہے اور ہمارے عقائد صحیحہ کی اصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام تر خوبیوں کا مالک بنایا، اسی لیے رب قدیر نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرآن مبارک میں جا بجا تعریف فرمائی۔ کہیں آپ کے حسن مبارک کا ذکر ہے، کہیں آپ کے زلف مبارک کا ذکر ہے، کہیں آپ کے چلنے پھرنے کا ذکر ہے، کہیں آپ کے عمر مبارک کا تذکرہ ہے، کہیں آپ کی عطا کا تذکرہ ہے، کہیں آپ کی اطاعت کا حکم ہے، قرآن میں کہیں آپ کی اتباع کا حکم ہے، قرآن میں کہیں آپ کو راضی کرنے کا حکم دیا گیا، اور قرآن میں کہیں آپ کی نافرمانی سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جو بندہ مومن ان کے طریقے پر عمل کرے،
اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے اس بندے کو بھی اپنا محبوب اور اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے سابقہ گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ اور کائنات میں وہی لوگ عقل مند ہیں جو حضور کی باتوں کو سن کر اچھے طریقے سے حضور کی اتباع کرتے ہیں۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ عقل مند بھی وہی ہیں، ہدایت پر بھی وہی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ کے احکامات سنتے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے سنتے ہیں اور اس پر اچھی طریقے سے عمل کیا کرتے ہیں۔ ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دینے کا حکم دیا۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ہے، اور محبوب سے محبت کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے 10ویں پارے کے 90 رکوع میں دیا۔ آپ جن جن سے محبت کرتے ہوں، چاہے وہ آپ کی اپنی اولاد ہو، آپ کے اپنے آبا و اجداد ہو، آپ کے بھائی ہوں، آپ کی بیویاں ہوں، آپ کے عیش و عشرت کا سامان ہو، آپ کا وہ مال ہو جس کو آپ نے جمع کر کے رکھا ہے، وہ تجارت جس کے نفع و نقصان کا آپ کو ڈر ہوتا ہے، اور وہ مکان جس میں آپ رہنے کو پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولی، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں، وجہاد فی سبیلی، اور اس کی راہ میں کوششیں کرنے سے زیادہ پسند ہے، مجاہدہ کرنے سے، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پتہ یہ چلا کہ جن کے دلوں میں ان چیزوں کی محبت ہو جس کا قرآن نے ذکر کیا، اور یہ محبتیں خدا اور اس کے رسول سے زیادہ ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے اندر ایمان تو ہے، مگر ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کا وہ اصل حصہ جو اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی صورت میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی وجہ سے وہ شخص فاسق میں شمار کیا جاتا ہے، وہ قوم فاسق میں شمار کی جاتی ہے۔ ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے جب ایمان کا جب ذکر فرمایا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اس حدیث پاک کو پیش فرمایا جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ کو اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ کر لے، اپنے آبا و اجداد، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ کر لے۔ آبا و اجداد میں سارے اوپر کے لوگ آتے ہیں اور اولاد میں سارے نیچے کے لوگ آتے ہیں، جیسے کوئی بیٹا ہے، نواسا ہے، پوترا ہے، اس کے اور خاندان ہے جب تک وہ زندہ ہے۔ ان تمام چیزوں سے، یہاں تک کہ جن لوگوں سے ان کے تعلقات ہیں، جن سے ان کی محبتیں ہیں،
جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کے ساتھ ان کی زندگی گزر رہی ہے، جب تک یہ تمام چیزوں سے زیادہ حضور سے محبت نہ ہو جائے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ علماء نے رعایت دی ہے، ورنہ حدیث پاک کا معنی تو یہ کہ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے آبا و اجداد ہوں، اپنی اولاد ہوں، تمام لوگوں سے زیادہ، بعض علماء نے فرمایا یہاں تک کہ جان سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بندہ محبت نہ کرے، جب تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کس انداز کی ہو، تو اکابرین نے فرمایا کہ صورت و سیرت کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب تک کائنات کے تمام لوگوں سے افضل نہ سمجھے اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ آج بہت ساری چیزوں کو ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ ہم بہترین اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، کوئی کیا ہمارے بارے میں بیان کرے، ہم خود اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ مرد اپنا محاسبہ کرے، عورت اپنا محاسبہ کرے کہ کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت و سنت کی آج ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ حضور کا راستہ بھی ہم نے چھوڑ دیا، حضور کا طریقہ بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ آج ہماری زندگی فیشن کے حساب سے گزر رہی ہے، ہماری تہذیب بدل چکی، ہمارا کلچر بدل چکا، ہماری سوچ اور ہماری فکر بدل چکی، زندگی گزارنے کا انداز ہمارا بدل چکا، لوگوں کے ساتھ معاملات کے طریقے بدل چکے، اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے اصول کو ہم نے تبدیل کر دیا، اور ہماری پوری زندگی دنیا پر ہم نے ڈیپینڈ کر لی اور دنیا والوں پر ہم نے ڈیپینڈ کر لی کہ جو چیز دنیا ہمیں دے، دنیا والے ہمیں دیں، ہم انہی چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، چاہے ان کا تعلق عادات سے ہو یا عبادات سے ہو۔ آج عبادتوں میں بھی ہماری دنیا شامل ہو چکی ہے۔ وہ لباس جسے لباس التقوی کہا گیا، وہ لباس جسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنایا ہو، آج اس لباس کو ہم نے اپنی عبادتوں کا حصہ بنانا چھوڑ دیا۔ دنیاوی لباس پہن کر، پھٹے پرانے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر، یا جن کپڑوں میں ہم سو جاتے ہیں اسی لباس کے ساتھ آج ہم مسجد میں آ رہے ہیں، بھلے پاک ہوتے ہیں، مگر یاد رکھیں انسان کی زندگی میں اس کے لباس کا اثر بھی انسان پر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس لباس کا اثر انسان پر بہت زیادہ ہوتا ہے جو لباس رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مکمل حیات مبارکہ میں استعمال فرمایا۔ فیشن والا لباس پہن کر عبادت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ نمازوں میں خلل تو پیدا ہی ہوگا۔ کپڑوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے، لوگ اسی لکھے ہوئے کپڑوں کے ساتھ مسجد میں آ جاتے ہیں، کارٹون بنا ہوا ہوتا ہے، پکچر بنی ہوئی ہوتی ہے، ٹریکس پہن کر آ جاتے ہیں، اس ٹریکس پر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے، اس مسئلے کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کی ٹریک پر، آپ کی ٹی شرٹ پر اگر کوئی چیز لکھی ہے اور بازو نماز پڑھنے والے نے یا پیچھے نماز پڑھنے والے نے حالت نماز میں اس کو پڑھ لیا تو اس کی نماز ضائع ہو گئی اور اس کا ذریعہ آپ بنے۔ فیشنبل لباس پہن کر آج عورتیں نمازیں ادا کر رہی ہیں، سر پر ایسے دوپٹے ہیں کہ جن سے بال چھلکتے ہیں، اور اکابرین نے فرمایا کہ اگر سر کے دوپٹے سے بال چھلکتے ہوں تو اس دوپٹے پر عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عادات میں بھی ہم نے دنیا کو غالب کر لیا اور عبادات میں بھی ہم نے دنیا کو غالب کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری
عادتوں کی وجہ سے کوئی اچھا اثر ہم پر نہیں پڑتا اور ہماری عبادتیں ہمیں برائیوں سے روکنے کا سبب بھی اور ذریعہ بھی نہیں بن رہی ہے۔ سیرت و صورت کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی افضلیت کو تسلیم کیا جائے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو تسلیم کیا جائے۔ اور اگر بندہ یہ نہیں کرتا تو اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ اس کی زندگی ادھوری ہے اور اس کے ایمان میں کمزوری ہے، اور اسی کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے اکابرین نے مختلف تدابیر بیان فرمائی، مختلف طریقے بیان فرمائے، اور یہ سارے طریقے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی سے ہمیں ملتے ہیں، اور وہیں پر جا کر یہ سارے طریقے مکمل ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی افضلیت کے بارے میں ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ یہ عقیدہ نہ رکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی میں ظاہری اور باطنی کمالات ہر شخص سے بڑھ کر ہیں، اور اس خوبی کے ساتھ رکھ دیے گئے کہ ظاہری اوصاف کا جلال و کمال و عظمت باطن کا آئینہ دار بن گیا۔ جمع الوسائل جلد نمبر 1 میں ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان موجود ہے۔ کیا مزاج ہمارے اکابرین نے ہمیں عطا فرمایا، کم سے کم لوگ اس مزاج کو پڑھ لیتے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے، اور کم سے کم اگر اس کے مطابق بھی اپنی زندگی گزار لیتے تو آج جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے مسلمان کہہ رہا ہے، اپنی زبان کو ان الفاظ کے لیے بند کر دیتا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ حضور کا وجود گرامی ظاہری اور باطنی کمالات ہر شخص سے حضور کے وجود گرامی میں یہ چیز بڑھ کر ہے، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ کسی کے اندر خوبیاں پیدا ہوتی ہیں تو یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک حصہ ہے۔ کسی عالم کو علم ملا، کسی فقی کو فقہ ملی، کسی مفسر کو تفسیر ملی، کسی محدث کو حدیث ملی، کسی اچھے انسان کو اس کے اچھے انسان ہونے پر اسے سرٹیفکیٹ دیا گیا، اسے ایوارڈ دیا گیا، تو یہ ساری خوبیاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک کی نسبت کا نتیجہ ہے۔ جو کچھ کمالات انسان کے اندر ہیں وہ اس بات کا اعتراف کر لے کہ میرا یہ کمال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، میرے اندر یہ خوبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ حضور کے آنے سے پہلے بھی لوگ بستے تھے، زندگی گزارتے تھے، مگر وہ زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، اس زندگی کو کوئی مقام، کوئی منصب نہیں دیا گیا، اور حضور کی نسبت کے بعد صحابہ کی جو زندگی گزری ہے، ان کے اعمال، ان کا ایمان، ان کے عقیدے، ان کے عبادات، ان کے معاملات، ان کی قربانیاں، ان کا ایثار، ان کی سخاوتیں، اللہ کی راہ میں ان کا دینا، یہ سب کچھ ان کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر، حضور کو دیکھ کر، حضور کے طریقے پر عمل کرنے کے بعد یہ سب کچھ خوبیاں پیدا ہوئی۔ ان کے اندر صحیح علم آیا ہے تو وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آیا ہے،
اور اس کا وہ اعتراف بھی کرتے تھے، اس بات کا وہ تذکرہ بھی کرتے تھے، اور اس بات پر ان کا یقین تھا کہ حضور کی ذات کی نسبت سے اللہ نے ہماری زندگیوں کو تبدیل فرما دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے امتی کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حضور کے جو بھی ظاہری اور باطنی کمالات ہیں، ہمارے اندر جو کچھ ہے ان کمالات کا حصہ ہے حضور کو جامع الکمالات اللہ نے عطا فرمائے۔ میں نے بارہا یہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ ہر خوبی، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو مکمل عطا فرمائی ہے۔ ہمارے اندر یہ چیزیں کچھ ہیں۔ کبھی کبھی ہمارا یہ کمال، کبھی کبھی ہماری یہ اچھائی برائی سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان پوری زندگی اچھا رہے، کبھی کبھی کوئی ایسی چیز اس سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ لوگوں کی نظر میں وہ چیز بری ہوتی ہے۔ انسان سے برائیاں ظاہر ہوتی ہیں، غلطیوں کا صدور ہوتا ہے، گناہوں کا اظہار ہوتا ہے، بندہ کبھی اچھا ہوتا ہے کبھی خراب ہو جاتا ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ اول سے لے کر اخیر تک مصطفیٰ اچھے ہی رہے، الحمدللہ۔ کبھی بھی حضور کے اندر معاذ اللہ کسی نے بھی کسی بھی خرابی کا ذکر نہیں فرمایا، کسی غلط چیز کا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی غلط چیز ظاہر ہی نہیں ہوئی۔ ولادت سے لے کر وصال مبارک تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہر آنے والا دن ایک نئی خوبیوں کے ساتھ ظاہر ہوتا تھا، ایک عجیب اچھائیوں کے ساتھ میں ظاہر ہوتا تھا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور اگر حضور کی حیات مبارکہ کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو جس دن ہم سے غلطی نہ ہوتی ہو، جس دن ہم سے گناہ صغیرہ و کبیرہ نہ ہوتا ہو، جس دن ہماری زبانوں سے برائی ظاہر نہ ہوتی ہو، جس دن ہمارے کانوں میں غلط کلمات پڑھتے ہوں اور ہم اسے سننے کا شوق رکھتے ہیں۔ امتی اور نبی میں بہت بڑا فرق ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کسی جاہل مولوی کی باتوں میں آ کر حضور سے برابری کے دعوے کر لینا اپنے ایمان کو برباد کر دینا ہے۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ مصطفیٰ مصطفیٰ ہیں، ہم ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اگر ہم نبی کی غلامی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ اس نسبت ہی سے ہمیں عطا فرماتا ہے، اور اگر نبی کی غلامی اختیار نہ کریں تو پھر دنیا بھی برباد ہے، قبر بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو حضور کی گستاخی کے ذریعے برباد نہ کریں، بلکہ حضور کی محبت سے آباد کریں۔ علامہ شیخ ابراہیم ابن محمد بیجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر انسان کے لیے حضور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے وجود اقدس کو اس طرح تخلیق فرمایا ہے کہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی بھی آپ کا مثل نہیں۔ المواہب اللدنیہ حاشیہ علی الشمائل حمدیہ میں، علی الشمائل المحمدیہ میں یہ بات موجود ہے، اور لگ بھگ جلد نمبر 1 ہی میں یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے یہ تذکرہ موجود ہے۔
آپ نے بھی ارشاد فرما دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی بھی آپ کے جیسا نہیں. انبیاء روئے زمین پر تشریف لائے، ہر ایک کی شان ایک دوسرے سے الگ تھی. قرآن کہتا ہے رسالت کے بارے میں ہم فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسلی، مگر فضیلتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو ایک دوسرے سے الگ رکھا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو فضیلت کی جب بات ہوتی ہے تو فضیلت کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سے کلام کیا، کسی کو روح اللہ بنایا، کسی کو صفی اللہ، کسی کو نجی اللہ، کسی کو خلیل اللہ، کسی کو ذبیح اللہ بنایا، اور اپنے مصطفیٰ کو اللہ نے حبیب اللہ بنایا. اس کی ایک بڑی تفصیل ہے مگر صرف اشارہ دے دوں. سابقہ انبیاء میں الگ الگ خوبیاں تھیں، ان کی الگ الگ صفات تھیں. خلیل، نجی، صفی، ذبیح، کلیم، روح، یہ الگ الگ صفات تھی. مگر جب حضور کی باری آئی تو اللہ نے حضور کو اپنا حبیب بنایا، اور جو صفتیں پچھلے انبیاء میں ایک ایک کر کے تھیں مصطفیٰ کو، وہ تمام صفتیں رب نے تنہا عطا فرما دی اور حضور کو اپنا حبیب بنا دیا. انبیاء میں بھی مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، امتی میں کہاں سے ہو سکتا ہے؟ انبیاء میں انبیاء کی قوتوں کا ذکر ہے، انبیاء کے حسن کا ذکر ہے، ان کی سخاوتوں کا ذکر ہے، ان کی تبلیغ کا ذکر ہے، ان کی تعلیم کا ذکر ہے، ان کے عمل کا ذکر ہے، ان کی دعاؤں کا ذکر ہے. قرآن پڑھ لیں، انبیاء کرام کے تعلق سے رب قدیر نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی. ان کی تسبیحات، ان کی تعلیم، ان کا لوگوں تک دین کو پہنچانا، یہ سب کچھ ان کے اندر تھا. مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سے بہت زیادہ اپنے حبیب کو یہ سب کچھ عطا فرمایا. عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا تذکرہ کیا جائے، بچپن سے لے کر موت تک بھی اگر ایک آدمی، ایک انسان حضور کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ کرتے رہے، زندگی ختم ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کی سیرت کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا. وہ ہمارے اور آپ کے آقا کی ذات ہے، میرے سرکار کی وہ شان ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے کہا گیا کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ حضور سے نہ کوئی پہلے آپ جیسا اور نہ حضور کے بعد کوئی آپ جیسا ہو سکتا ہے. امام شہاب الدین احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مواہب الدنیا میں فرماتے ہیں جلد 1 میں کہ یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے یہ عقیدہ ضروری ہے کہ آپ کے وجود اطہر سے بڑھ کر اللہ نے کسی کو حسین نہیں بنایا. ان عقیدوں کو ہم دیکھیں اور 100-150 سال سے لکھی جانے والی بد عقیدوں کی کتابوں کا ہم جائزہ لیں کہ کس طرح سے ہمارے اکابرین کے عقیدوں کی انہوں نے مخالفت کی ہے اور ان کے نظریات کی انہوں نے مخالفت کی ہے. قرآن سمجھا نہیں، آیتوں کو پیش کر دیا. حدیث سمجھی نہیں، اس پر اپنے طور پر اپنی مزاج کے حساب سے اس پر تحریر کر دی اور اپنے مزاج کے حساب سے اس کا خلاصہ کر دیا. یہ ان بزرگوں کی میں باتیں کر رہا ہوں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو سمجھا اور اللہ کے بندوں تک اس شان کو پہنچایا ہے، اس مقام کو پیش کیا ہے. اور یہ تقریباً جو بزرگ ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ
تابعین میں سے ہیں، تبع تابعین میں سے ہیں، محدثین محققین میں سے ہیں، اور لگ بھگ 12ویں اور 13ویں صدی تک کے یہ بزرگ ہیں، جب تک کہ خارجیت کا فتنہ شروع نہیں ہوا تھا، جب تک کہ توحید کے نام پر حضور کی شان میں گستاخی نہ کی گئی تھی، اور جب یہ گستاخیاں کی بھی گئی ہیں تو ہمارے اکابرین نے بہت ہی ایمانی جذبے کے ساتھ میں ان کا جواب بھی دیا ہے۔ یہ نہیں کہ 13ویں صدی کے بعد لکھی جانے والی ساری کتابیں خارجیوں کی نہیں، اکابرین اہل سنت نے اس کا بہت زیادہ دفاع کیا، اس خارجی فتنے کو حدیث کی روشنی میں ظاہر بھی کیا، اور بتا دیا کہ یہ خارجی فتنہ وہ ہے جس کا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کر دیا تھا، اور بتا دیا تھا کہ نجد سے ایک فتنہ اٹھے گا، اور وہ فتنہ میرا ہی نام لے کر اٹھے گا۔ حضور کی حدیث ہی کو لے کر وہ فتنہ اٹھا، تاکہ لوگ حدیث کے نام پر ان کی باتوں کو تسلیم کر لیں اور ان کی باتوں کو قبول کر لیں، اور آج ان کی باتوں کو قبول کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک منہ میں بدبو رکھنے والا بھی، جسم پسینے سے بدبودار ہوتا ہے، رکشہ آٹو چلانے والا بھی معاذ اللہ آج نبی کو اپنے برابر کہنے لگا۔ اس قسم کا بڑا فتنہ جنم لیا، اور اس فتنے نے اکابرین کے اس قول کو کتابوں کے اندر ہی رہنے دیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ بس اب یہی ہمارا دین اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ یہ ایمان نہیں ہے، ایمان کی بربادی ہے۔ تقویت الایمان پڑھنے والا ایمان کو مضبوط نہیں کرتا، بلکہ وہ تفویت الایمان ہے، ایمان اس سے فوت ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کے کئی لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا اور یہ سمجھنے لگے کہ صحیح دین کو پیش کر رہے ہیں، تو پھر یہ جو اکابرین تھے وہ صحیح دین پر نہیں تھے؟ کیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دین صحیح نہیں تھا؟ امام قسطلانی، امام زرقانی کا دین صحیح نہیں تھا؟ امام شعرانی کا دین صحیح نہیں تھا؟ اکابرین اور جتنے امت کے رہنما گزرے ہیں، کیا ان کا دین صحیح نہیں تھا؟ جو ان نجدیوں سے ہم نے دین لینا شروع کر دیا۔ یہ دین نہیں ہے، بلکہ دین کو ختم کرنے والی چیزیں، دین کو برباد کرنے والی چیزیں۔ دین تو وہ ہے جو ہمارے ان اکابرین نے پیش فرمایا کہ جن کے ایک ایک حرف سے اللہ کے رسول کی محبت چھلکتی ہے، اور اللہ کے رسول کے عشق میں لوگوں کے اندر ایک قسم کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ دین وہ ہے۔ ایک نئے انداز سے آج لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان بزرگوں کے بارے میں پڑھو اور دیکھو کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں کس انداز کے الفاظ نکالے۔ اور جتنے اکابرین ہیں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو تسلیم کیا ہے، کسی بھی بزرگ نے نبی کو خدا نہیں کہا۔ ہماری توحید رسالت کے حوالے سے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ قل هو اللہ احد کیوں فرمایا گیا؟ اسی لیے فرمایا گیا کہ تم اپنی توحید کو نبی کی رسالت کے ذریعے مضبوط کرو، کیونکہ توحید کو اگر کسی نے سمجھایا ہے سب سے بہتر تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ آج نئے نئے نکل پڑے تحقیق کے نام پر، کسی کو محدث بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، جبکہ انہوں نے حدیثوں کے نام پر لوگوں کے اندر ایمان کو کمزور کر کے ایمان کو برباد کر دیا، اور نئی نئی باتیں پیش کرتے تاکہ جلد سے جلد مشہور ہو جائے۔ خیر، اس تفصیل میں جانا نہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا پہلے نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے۔ اور پھر امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک کہ فرما دیا کہ آپ کے وجود اطہر سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کسی کو حسین نہیں بنایا
ایمان کا یہ بھی ایک تقاضا ہے، اور یہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ عقیدہ بھی رکھنا ضروری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح مشہور محدث امام عبد الرؤف مناوی یوں لکھتے ہیں، تمام علماء نے تصریح کر دی، وضاحت کر دی کہ اس وقت تک کسی انسان کا ایمان تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ یہ عقیدہ نہ رکھے کہ آپ کے وجود اقدس میں پائے جانے والے خوبیاں کسی دوسرے میں نہیں ہیں۔ آپ اندازہ کریں ہمارے اکابرین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو کس انداز سے پیش فرمایا ہے، اور یہ بات شرح الشمائل حاشیہ جمع الوسائل جلد نمبر 1 میں موجود ہے۔ اسی طرح امام مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسرے مقام پر لکھتے ہیں، تکمیل ایمان کے لیے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کا جسد اطہر حسن و جمال میں بے نظیر پیدا فرمایا۔ فیض القدیر جلد 5 میں آپ کا یہ قول موجود ہے۔ حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تجھ پر یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ حضور پر کامل ایمان لانے میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بدن اطہر کو ایسا بے نظیر و بے مثال بنایا کہ آپ سے پہلے کسی کو نہ بنایا نہ بعد میں آپ سا کوئی ہوگا۔ جواہر البحار جلد نمبر 2 میں یہ قول موجود ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری جو حسن و جمال عطا فرمایا اور جو کمالات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، اس کے متعلق ہمارے اکابرین نے، یہ چند اکابر کا میں نے تذکرہ کیا، فہرست ہے ایک بہت بڑی، اور یہ سن لیں کوئی محدث، کسی محقق نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا اس انداز سے تذکرہ نہ کیا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ خصائص کبریٰ پڑھ لیں، آپ مدارج النبوہ پڑھ لیں، آپ اشہۃ اللمعات پڑھ لیں، آپ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابیں پڑھ لیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پڑھ لیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پڑھ لیں، تفاسیر پڑھیں، آپ تفسیر روح المعانی پڑھیں، اسی طرح اکابرین نے تفسیر مظہری پڑھیں، کئی محققین نے، کئی محدثین نے، کئی مفسرین نے، کئی مورخین نے جب بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے تذکرہ فرمایا، ان کا انداز بیان یہی تھا۔ بعد میں آنے والوں نے تحقیق کے نام پر حضور کی شان میں تنقیص کی، تحقیق کے نام پر حضور کی ذات میں عیب نکالے، تحقیق کے نام پر حضور کے معجزات و کمالات و تصرفات و اختیارات کا انکار کیا، تحقیق کے نام پر حضور کو اپنی طرح معاذ اللہ ثابت کیا، بعض نے تو پوسٹ مین کہہ دیا، بعض نے نہ جانے کیا کیا کہہ دیا، اور بعض آج بھی کہتے ہیں کہ جانوروں کی طرح معاذ اللہ حضور کا علم تھا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کلمہ کفر کفر نہ باشد، یہ مزاج دیا گیا۔ اور جو ذہن علم سے خالی تھے، جو ذہن اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کی صحبتوں سے خالی تھے، جو ذہن صحیح تعلیم و تربیت سے خالی تھے،
ان ذہنوں نے آسانی سے ان چیزوں کو قبول کرنا شروع کر دیا. انہوں نے حضور کی آنکھیں دیکھی مگر ان آنکھوں کا کمال نہیں دیکھا. انہوں نے حضور کے کان مبارک کے بارے میں سنا، اس کا کمال نہیں دیکھا. انہوں نے حضور کی زبان مبارک کے بارے میں سنا، اس کا کمال نہیں دیکھا، اور سمجھا جو وہاں تھا وہ یہی ہے. معاذ اللہ، جب ذات میں برابر ہے تو پھر بات میں بھی برابر ہو گئے. استغفر اللہ. یہ ذہن دینے والے کوئی انگریز نہیں تھے، کوئی یہودی نہیں تھے، کوئی عیسائی نہیں تھے، بلکہ ایسے ذہن دینے والوں کو شیخ الحدیث کہا گیا، شیخ التفسیر کہا گیا، مصباح المفسر کہا گیا. اس طریقے کے ذہن دینے والوں کو نہ جانے کیا کیا رتبے اور کیا کیا مرتبے دے دیے گئے. جبکہ کوئی شخص جس کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے ذرہ برابر بھی میرے آقا کے تعلق سے اگر کچھ شکوک و شبہات اس کے اندر موجود ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے. آج تو مکمل حضور کی ذات پر تنقید کر کے بڑے مومن بنے پھرتے ہیں، بڑے بڑے اسٹیج ان کے لیے لگتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں وہ کرتے ہیں، ہزاروں کا مجمع ان کے لیے ہوتا ہے. بڑا پسند کرتے ہیں لوگ ایسے لوگوں کو، جس کے جو منہ میں آیا بول دیا، اور عوام بیٹھی سن رہی ہے، خوش ہو رہی، کوئی تالی بجا رہا ہے، کوئی سیٹی بجا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. یوٹیوب اور فیس بک پر لاکھوں کی تعداد میں ان کے فالوورز ہیں. یہ سب کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ ان کے پاس میں وہ علم نہیں جس علم کا تعلق عشق مصطفیٰ سے ہو اور ذکر مصطفیٰ سے ہو. اور یہ نہیں کہ صرف یہی ہے، بلکہ الحمدللہ عاشقان مصطفیٰ کی بھی ایک بڑی جماعت موجود ہے، جن کے اسٹیج سجتے ہیں اور زبان کھلتی ہے تو نبی کی یاد ہوتی ہے، نبی کا تذکرہ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نمازیں پڑھتے رہیں اور ایمان ہی باقی نہ رہے، روزے رکھتے رہیں اور ایمان ہی باقی نہ رہے، مسلسل ہر سال حج و عمرہ کرتے رہیں مگر ایمان ہی باقی نہ رہے. جب ایمان ہی نہ رہے تو یہ عمل کہاں سے قبول ہو؟ صرف ٹوپی داڑھی سے ایمان نہیں آتا، نبی کے ادب سے، نبی کی تعظیم سے ایمان آتا ہے. تو عرض کر رہا تھا، اکابرین نے بھی اپنی اپنی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس شان کو پیش فرمایا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے اکابرین یہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقیقی حسن و جمال کو مخفی رکھا گیا. کیوں؟ کسی کے اندر وہ تاب ہی نہیں تھی جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے کو اپنی نگاہوں سے دیکھ سکے. مفسر قرآن امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم پر حضور کا حسن و جمال کامل طور پر ظاہر نہیں کیا گیا. اگر آپ کا تمام حسن و جمال ظاہر کر دیا جاتا تو ہماری آنکھیں تاب نظارہ نہ لا سکتی تھیں. زرقانی علی المواہب میں جلد 4 میں آپ کا یہ قول موجود ہے. حافظ ابن حجر مکی امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قول کی تحسین کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ قول کہ آپ کا تمام حسن و جمال مخلوق پر آشکارا اور ظاہر نہیں کیا گیا، نہایت ہی حسین قول ہے. جواہر البہار میں آپ نے اس قول کو نقل فرمایا ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ جلد 1 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سر انور سے قدم مبارک تک سراپا نور تھے. آپ کے جمال و کمال کو دیکھنے سے آنکھیں چندھیا جاتی. آپ کا جسم اطہر چاند اور سورج سے زیادہ روشن تھا. اگر آپ لباس بشری میں نہ ہوتے تو آپ کی طرف نظر بھر دیکھنا اور آپ کے حسن کامل کا ادراک ناممکن ہوتا.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشریت میں رہے، مگر حضور پر ہمیشہ نورانیت غالب رہی، اسی لیے آپ کے دیکھنے اور سننے کی کوئی حد ہی نہ تھی۔ اگر صرف میرے آقا بشر ہوتے تو یہ ساری کیفیتیں ظاہر نہ ہوتی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ محققین علماء کے حوالے سے فرماتے ہیں، محبوب خدا کا حسن و جمال کمال پر تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے روشن جمال و کمال کو صحابہ پر مخفی رکھا، کیونکہ اگر وہ پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ فگن ہوتا تو آپ کے چہرے اقدس کی طرف نظر اٹھانا بھی دشوار ہو جاتا۔ جمع الوسائل میں جلد نمبر 2 میں یہ قول آپ کا موجود ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے قصیدہ بردہ کی شرح کرتے ہوئے لکھا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے اسم گرامی کی حقیقی برکات کو آج بھی ظاہر کر دے تو اس کی برکت سے مردہ زندہ ہو جائے، کافر کے کفر کی تاریکی چھٹ جائے اور غافل دل اللہ کی یاد میں مگن ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ کے پیش نظر اس انمول جوہر کے جمال پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ شاید وہ حکمت یہ ہو کہ ایمان بالغیب پردے کی صورت ہی میں ممکن ہے اور مشاہدہ حقیقت اس کے منافی ہے۔ آپ کے حسن جمال کو کما حقہ اس لیے بھی آشکارا نہیں کیا گیا کہ کہیں ناسمجھ لوگ غلو میں مبتلا ہو کر اپنے رب کی معرفت سے غافل نہ ہو جائیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضور کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بعض لوگ انہیں دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن کیا سبب ہے کہ آپ کو دیکھ کر ایسی کیفیات طاری نہ ہوئی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جمال غیرت الہی کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، اگر اسے ظاہر کر دیا جائے تو لوگ اس سے بڑھ کر عمل کرتے جو انہوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر کیا تھا۔ الدر السمین میں یہ قول آپ کا موجود ہے۔ اسی طرح صاحب شعب الایمان لکھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر حسینوں کا حسن آپ کے حسن کی خیرات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے حسن و جمال کو ہیبت و وقار کے پردوں کے ساتھ ڈھانپا نہ ہوتا تو یہ دنیاوی آنکھیں آپ کا مشاہدہ ہی نہ کر پاتی۔ صاحب شعب الایمان نے اس قول کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے اور اس قول کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، شیم الحبیب میں کہتے ہیں، نشر الطیب میں، میں کہتا ہوں کہ باوجود ایسے حسن و جمال کے عام لوگوں کا آپ پر اس طور پر عاشق نہ ہونا جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ہوا کرتے تھے بسبب غیرت الہی کے ہے۔ آپ کا جمال جیسا تھا غیروں پر ظاہر نہیں کیا گیا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال بھی کما حقہ بجز حضرت یعقوب علیہ السلام یا بی بی زلیخا کے اوروں پر ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے لباس بشریت عطا فرمایا اور لباس بشریت میں یہ ساری خوبیاں رب نے رکھ دی تاکہ کوئی حضور کے لباس بشریت کو دیکھ کر اپنی طرح نہ جانے بلکہ ان کمالات کو بھی دیکھے
اور ان کمالات کو دیکھ کر یہ سمجھ جائے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے نزدیک کچھ اور ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بشریت میں اس لیے مبعوث کیا گیا کہ قوم آپ سے براہ راست تعلق پیدا کر سکے۔ اگر لباس نورانیت میں میرے آقا کی تشریف آوری ہوتی تو لوگوں کا رابطہ حضور سے نہ ہوتا۔ حضور کو لباس بشریت میں اس لیے بھیجا گیا کہ لوگ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے استفادہ کر سکیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام حق تعالیٰ کے اسماء ذاتیہ کے فیض کا پرتو ہیں، اولیاء اسماء صفاتیہ کا اور تمام مخلوق صفات فعلیہ کا، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذات حق سے بلا واسطہ تخلیق ہوئے ہیں، اور آپ ہی کی ذات میں حق تعالیٰ کی شان کا ظہور بھی ذات ہے۔ مدارج النبوہ جلد 2 میں آپ کے تعلق سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ آخری بات پیش کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں کہ ایک مرتبہ مشہور سپہ سالار اسلام کے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگی مہم کے لیے نکلے، راستے میں ایک دیہات میں قیام فرمایا۔ اس دیہات کے سردار کو جب آپ کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ حاضر ہوا اور عرض کیا ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ سے آگاہ کریں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کی صفات کا کما حقہ تذکرہ کر سکوں۔ سردار نے عرض کیا کہ کچھ اجمالاً ہی فرما دیں، حصول برکت کی خاطر فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھیجنے والے یعنی اللہ کی ہی شان عظیم کا مظہر ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ اور باتیں عرض کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ ان باتوں پر یقین رکھ کر ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے حبیب سے سچی اور بے ریا محبت نصیب فرما۔ اپنے حبیب سے نسبت کو اور تعلق کو ہمارے نسبت و تعلق کو مضبوط فرما دے۔ مولا جتنے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، آفات و بلیات کا شکار ہیں، سحر و آسیب کا شکار ہیں، جس طریقے کی پریشانی میں ہے مولا ان تمام پریشانیوں کو اپنے حبیب کے ذکر کی برکت سے نجات عطا فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔